ہاں، ہم ذرا ایک بات غور کریں کہ ہماری جو زندگی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو خود کس طرف موڑ دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا رخ کس طرف کر دیا ہے؟ ایک ہلاکت کی طرف، ایک ناکامی کی طرف، ایک گمراہی کی طرف، یا ایک کامیابی کی طرف، ایک ہمیشہ ملنے والی زندگی کی طرف، ایک لامحدود جو زندگی ہے جہاں موت نہیں ہے اس کی طرف؟ سوچو ہم نے کس طرف کر لیا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک اچھا مقام پانے کے بعد، ایک اچھا مقام حاصل کرنے کے بعد اگر واپسی اسی گھٹیا جگہ میں آ جائے جہاں وہ پہلے تھا، تو اس کے لیے کتنے خسارے کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ سوچو، ایک انسان کو عزت ملی اور بہت عزت ملی، اور پھر وہ ایک دم ذلیل و خوار ہو گیا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں، تو اس کے لیے کیا باقی بچا؟ کچھ باقی بچا؟ ایک انسان کو اللہ نے پرسنالٹی دی، خوبصورت بنایا، اور پھر اس نے اس خوبصورتی کو تبدیل کر دیا اسی پہلے جیسا جب وہ خوبصورت نہیں لگتا تھا، جب وہ بدصورت لگتا تھا۔ وہ خوبصورت سے واپسی بدصورت ہوگا تو اس انسان کے لیے کیسی بات ہوگی؟ وہ انسان خوبصورت سے بدصورت ہو گیا تو اس انسان کے لیے کیسی بات ہوگی؟ کوئی انسان غریب سے امیر بنا اور پھر امیر سے فقیر بن گیا تو اس کے لیے کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ کوئی انسان پرسنالٹی میں اعلیٰ ہوا، بہتر ہوا، افضل ہوا، اور پھر کچھ وقت کے بعد اس نے اپنی حرکتوں کی بدولت، اپنے برے کاموں کی بدولت اپنے آپ کو اس نے بالکل بدصورت بنا لیا، تو اس انسان کے لیے کتنے دکھ کی بات ہوگی۔ کسی انسان کو ایک بڑا مقام ملنے کے بعد وہ پد اس سے، وہ مقام اس سے چھن جائے، کتنی ہلاکت کی بات ہوگی۔ یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ ابھی آپ کو صرف باتیں نظر آ رہی ہیں، بس باتیں دیکھ رہی ہیں کہ ہاں یار اگر ایسا ہوگا تو بہت غلط ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا نہ ہونا چاہیے بھائی، بہت غلط ہوگا۔ کوئی امیر بن جائے پھر فقیر بن جائے، کوئی خوبصورت بن جائے پھر بدصورت بن جائے، دیکھو تو صحیح، کوئی اعلیٰ ہو پھر ایک دم نیچ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی باتوں میں نظر آ رہی ہیں باتوں میں، اور ہم اس کی غور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اچھے مقام پر پہنچایا ہے اور ہم اس کو ایسے مقام کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو ہم سے ہمارا مقام چھن جائے۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، ہم اس خوبصورتی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بدصورت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بدصورتی کی طرف، کہ ہم پہلے جیسے بدصورت ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دیکھو تھوڑا غور کرنے والی بات ہے۔ اگر تم واقعی سمجھنے کی نیت سے سنو تو بات بہت قیمتی ہے، بات خاص ہے۔ اگر آپ غور نہ کرو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو پھر آپ کے لیے پھر بات کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر آپ کے لیے صرف بکواس ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہماری زندگی جو ہے معمولی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، بہت افضل زندگی ہے اس دنیا میں آج کے دور میں۔ ہماری زندگی کے برابر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر دنیا کی ساری دولت دی جاوے اور ہماری زندگی لی جاوے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ ساری زندگی ہماری جو یہ ہے، جو ہماری بچی ہوئی ہے، بھلی ایک لمحہ ہو یا ایک سال ہو یا 1 ارب سال ہو، ہماری جو بچی ہوئی زندگی ہے، اگر کوئی انسان ساری دنیا کی حکومتیں، طاقتیں، سلطنتیں، ساری دنیا کی رونقیں ہماری قدموں میں لا کے ڈال دے اور ہم سے ہماری زندگی مانگے تو پھر ہمارے لیے معنی رکھے گی؟ بتاؤ، یہ دنیا معنی رکھے گی؟ نہیں رکھے گی۔ اگر کسی انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہو اور اس انسان کے بدلے میں اس دنیا میں اسے ساری دنیا کی رونقیں، رنگتیں، حکومتیں، سلطنتیں، طاقتیں، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، قیمتی ہے، اس دنیا کی، اگر اس کے بدلے میں دوسرے انسان کے قدموں میں ڈالے جائے جو اس دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان ہو، جو سب کچھ کر سکتا ہو، لیکن معبود تو نہیں ہو سکتا۔ انسان محتاج ہے، انسان معبودوں والے کام نہیں کر سکتا۔ جو کام ہمارا اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں ساری چیزیں کسی کو بھی در کہیں کہ اس انسان کو زندہ کر دو، انسان نہیں کر سکتا، سمجھتے ہو؟ انسان نہیں کر سکتا۔
تو میرے بھائیوں، ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ اس دنیا سے کئی گنا قیمتی ہے، کئی گنا اعلیٰ ہے، کئی گنا افضل ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم سے یہ ایک بار چھن گئی تو پھر ہمارا بڑا نقصان ہوگا، بڑا خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے۔ آج اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایمان کا مل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا اگر جب سے پیدا ہوئے ہیں اگر ہم سب سجدے میں گر جائیں پیدا ہوتے ہی، اور قیامت تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جس دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو میرے رب کی قسم ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی چیز سے نوازا، اتنی بڑی دولت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور جہنم غیر ایمان والوں کے لیے، اپنے نافرمانوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جس نے کلمے کو پڑھا، جس نے اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتارا، اس پہ یقین رکھا کہ میرا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ ہم سے اس کا جواب لے گا، پوچھے گا کہ میرے بندے بتاؤ زندگی کیسی گزار کر آئے ہو۔ اللہ نے جنت جہنم اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنایا، وہ ہوگا کامیاب۔ جس نے کلمے کو قبول کیا ہے وہ ہے ایمان والا۔ جس نے اس کلمے کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اس کو مانا، اس پہ یقین کیا، وہ بندہ ہے ایمان والا جو اس پہ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کی مانے، اللہ کی طرف آوے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناوے، یہ بندہ ایمان والا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو غیر ایمان والا ہے، اس کے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جس کو میرے اللہ نے اور میرے نبی نے کہا وہ حق اور سچ ہے، اس کے بعد کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور بعد مرنے کے آخرت کے دن، سمجھتے ہو، جب ہم مر جائیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والے بندوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہاں بھی مدد کرتا ہے اور وہاں بھی مدد کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ اللہ ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے دنیا بھی مدد کرتا ہے اور آخرت کے دن بھی مدد کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں نوازا ہے وہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوئی، کتنی قیمتی بات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے جو ہے نا، یہ دنیا سب کچھ بن رہی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں بس یہی ہے، پھر کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس یہی ہے، دنیا 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 کی رونقیں، دنیا کی رونقیں، حکومتیں، طاقتیں، سلطنتیں، بس یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جبھی تو بندہ اللہ کی طرف آ کر پھر دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، اللہ کی طرف آ کر پھر دنیا کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ اس کو کس نے غافل کر دیا اپنے اللہ سے؟ اس کو اس جنت سے زیادہ قیمتی دنیا لگنے لگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ جنہوں کے دلوں کو اللہ نے بدلا، اللہ نے اپنی طرف کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جو ایمان کی دولت سے پھر گیا، اللہ کو جھٹلا دیا، نبی کے طریقوں سے دور ہو گیا،
غیر ایمان والی موت مر گیا، اس کا دنیا میں بھی خسارہ ہے، نقصان ہے، دکھ و درد کے لیے یہ دنیا پھر اس کے لیے بنی ہے سمجھ لو، اور آخرت کے لیے تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پھر آخرت میں اس کی کون مدد کرے گا؟ اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا کہ جنت میں سب جائیں گے، جنت سب کے لیے ہے۔ کون سی جنت؟ جس میں راحت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ وہاں ہر وہ نعمت ہوگی جس کا ہمارا دل چاہے گا، ہر وہ نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، یوں نہیں کہا کہ سب کی مدد کرے گا، سمجھتے ہو؟ ایمان والوں کی۔ تو اگر ہم ایمان والے نہ رہے، غیر اللہ سے یقین ہو گیا، غیر ایمان والے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بن گئے، اللہ کو جھٹلا کر اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو میرے بھائیوں وہاں پھر کس کا سہارا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی نہ ہوگی؟ جب ہمیں پتہ ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، اللہ ساتھ نہیں دے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، نبی نے کہا ہے کہ جنت میں غیر ایمان والا نہیں جائے گا، تو میرے بھائیوں پھر ہم اس ہلاکت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر اس دنیا کو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آج لوگ اپنے ایمان سے پھر رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہیں اللہ سے زیادہ دے سکتی ہے، یہ دنیا تمہیں ہمیشہ رکھ سکتی ہے، یہ دنیا تم سے محبت کرتی ہے، یہ دنیا تمہیں اللہ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا یہ ہمیشہ کی زندگی ہو گئی؟ موت سے تمہارا آپس میں ڈسکس ہو گیا ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم جنت جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ انکار کر دو گے اللہ سے کہ میں اپنی زندگی کا جواب نہیں دے رہا؟ پھر ہم کیوں دوڑ رہے ہیں گمراہی کی طرف، ناکامی کی طرف؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا اور پھر اجاڑ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑ دیے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم کس سے کامیابی کا ارادہ کریں؟ بتاؤ کہ ہمیں یہ بچا سکتا ہے، یہ ہمیں جنت دلا سکتا ہے؟ جو سفارشی ہوئیں گے، جو سفارش کریں گے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے اپنا ناطہ ختم کر رہے ہیں۔ جو اللہ ہمیں معاف کرے گا اس سے ہم نے اپنا تعلق ختم کر لیا، پھر کون ہمارا مددگار ہوگا؟ بتاؤ۔ آج ایمان کی کمزوری ہیں کہ ہم اپنا آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم اپنا آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج ایمان والوں کے حال دیکھو، تبلیغ سے دور بھاگتے ہیں، دین کے کام کو دین کا کام نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ دین کا، تبلیغ کا کام یہ کسی کا کام نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے۔ ایمان والوں، مسلمانوں سنو، یہ ہم سب کا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں بن کر آئے گا، ان کے ذریعے یہ نبیوں والا کام اس امت کو ملا ہے۔ تم معمولی کام سمجھتے ہو؟ معمولی نہیں، یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا۔ نبی کیا کرتے تھے اس کام کو، آج تم بچ کر بھاگتے ہو نبیوں کے کام سے۔ آج تم نے نبی کی سنت کو اجاڑ دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو داڑیاں کٹاتے ہیں، داڑیاں کٹوا کر بیٹھے ہیں، داڑھی الحمدللہ رکھ لی، سنت زندہ کر لی، پھر داڑھی کٹوا دی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو نوجوان آج کے جو شیونگ کراتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، یاد رکھنا کل اس کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے، بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ نے حکم یوں نہیں کہا کہ تم اتنی داڑھی رکھو، داڑیاں بڑھاؤ، کم سے کم ایک مٹھی تو رکھو، داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تھی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، فرما بردار، ہم میں کوئی بھی اتنا عزت والا نہیں ہے جتنی عزت والا ہمارے علماء اکرام عالم دین ہیں، عالم ہیں ہمارے، ہم ان کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہیں، ہمارے علماء کی داڑیاں نہیں ہیں۔ بتاؤ، صحابوں کی داڑیاں نہیں تھی، نبی کی داڑھی نہیں تھی، پھر ہم کیا، ہم ہی بدصورت دکھیں گے داڑھیوں میں؟ ہم کو چاہیے داڑھیاں رکھیں، داڑھیاں نہ کٹائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حکموں کو پورے کریں،
یہ لوگ پاگل نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جاوے۔ یقین 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 کا ہونا بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھنا۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے تو بڑی ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم پھر بے وقوف بن کر بیٹھیں، بے وقوف ہیں نہیں، یاد رکھنا۔ ایمان سے پھرنا کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ یہ لوگ ایمان کی محنت کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت بڑے بڑے اللہ والے، دیندار، عبادت گزار، عابد، نیک بندے، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نظروں میں ہیں، ان کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ تو کسی پر ظلم بھی نہیں کر رہے، سود بھی نہیں کھا رہے، حرام کام بھی نہیں کر رہے، نیگیٹو سوچ ہمیں ان کی نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، بری سوچ کے ہوں، لیکن اپنی زندگی اتنی اچھی گزارتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، پھر بھی غمزدہ ہوتے ہیں، اپنا درد بیان کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ اتنے ضرورت مند بن کے اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، ہم اتنے قوی ایمان والے نہیں ہیں، اتنے طاقتور ہم نے اپنے ایمانوں کو نہیں کیا۔ یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے اتنا ڈر رہے ہیں جبکہ نیک زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ کی فرمان برداری میں گزار رہے ہیں۔ اور آج ہم ذرا اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کریں، ایمان والے بن کر بیٹھے ہیں، اللہ کو حکم ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں رکھتے ہیں، نبی کی سنت زندہ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پتہ نہیں ہمارا ایمان دیکھو کیسا ہے، ہم ایمان والے ہیں بھی یا ایمان سے خارج ہیں، ہمیں یہی خبر نہیں ہے ہمارا ایمان باقی ہے بھی یا ختم ہو گیا ہے، ہمارا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اور ہمیں ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، سوچو تو صحیح، غور تو کرو ذرا میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے نافرمانیاں کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، یہ ہماری ہلاکت کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ان سے اچھے ہیں؟ نہیں، ہم ان سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کا فرمان بردار اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لامیں، سب اللہ کی طرف آمیں، ہم سب گناہ گار ہیں، سب گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر لیا ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کی فکر چھوڑ دی ہیں، اپنے اللہ کی محبت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں زندہ کریں، اپنی نمازیں ادا کریں، اپنے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی لامیں، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ایمان ہم سے چھن نہ جائے، ہاں فکر کریں اس چیز کی، اور داڑھیاں نہ کٹائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کریں، گمراہی کی طرف نہ دوڑیں، ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، سمجھتے ہو ناراض ہو تو ان باتوں پہ تھوڑی سی غور کر لو میرے بھائیو۔ اللہ کی قسم اگر یہ زندگی چھن گئی نا، پھر موقع نہیں ہے، ساری دنیا کی حکومت، طاقت، سلطنت سب بیکار ہے اگر تمہاری یہ زندگی تم سے چھن لی گئی، اور ایک دن ضرور یہ ہونا ہے، زندگی چھننی ہے، اس سے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ، پہلے آ جاؤ، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو۔